يا رجاء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إنه لكم عدو مبين. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء. صم بكم عمي فهم لا يعقلون. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. ए लोगो खाओ ज़मीन की वो चीज़ें जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हलाल और तय्यब पैदा किया है। वला तत्तबिउ खुतुवात शैतान, और शैतान के कदमों की पैरवी मत करो। इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, यकीनन शैतान तो तुम्हारे लिए खुला दुश्मन है।
انما یأمرکم بالسوء والفحشاء، یقیناً شیطان تمہیں حکم دیتا ہے برائی کرنے کا اور بے حیائی کرنے کا، وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور ایسی باتوں کا حکم دیتا ہے کہ تم اللہ کے بارے میں وہ باتیں کہو جو تم نہیں جانتے ہو۔ ان آیات کریمہ میں اللہ رب العزت نے تمام لوگوں کو مخاطب کر کے یہ بات ارشاد فرمائی کہ صرف حلال اور پاکیزہ چیزیں صرف وہی تم کھاؤ جو اللہ رب العزت نے زمین میں پیدا فرمائی ہیں، اور شیطان کے پیچھے لگ کر اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام مت قرار دو، اور اللہ کی حرام چیزوں کو حلال مت قرار دو۔ یقیناً اللہ رب العزت نے جو چیزیں انسان کے لیے پیدا فرمائی ہیں اور جن کو اللہ رب العزت نے حلال قرار دیا ہے، وہی چیزیں انسان کے لیے طیب ہیں، وہی پاکیزہ ہیں اور وہی فائدہ مند ہیں۔ جن چیزوں کو اللہ رب العزت نے حرام قرار دیا ہے وہ کسی بھی صورت میں بظاہر وہ انسان کی طبیعت کو کتنی ہی مرغوب کیوں نہ ہو، کتنی ہی انسان کو اچھی کیوں نہ لگتی ہوں، اور ظاہری طور پر بعض مرتبہ اس میں فائدہ بھی نظر آتا ہو، جیسے شراب نوشی وغیرہ میں ایک ظاہری فائدہ وقتی طور پر انسان کو نظر آتا ہے، بے شک کتنے بھی اس میں فوائد انسان کو نظر ظاہری طور پر آتے ہوں، یا انسان کی طبیعت میں کتنی بھی اس کے بارے میں اشتہا پائی جاتی ہو، جیسا کہ یورپ وغیرہ میں خنزیر اور اس طرح کی چیزیں بڑی مرغوب غذائیں ان لوگوں کی ہیں، کسی بھی صورت میں وہ چیز انسان کی طبیعت کے لیے، انسان کی صحت کے لیے فائدہ مند نہیں ہو سکتی۔ فائدہ مند صرف وہی چیز ہو سکتی ہے جس کو اللہ رب العزت نے حلال قرار دیا ہے۔ اس وجہ سے اللہ رب العزت نے حلال کھانے کا حکم ارشاد فرمایا، اور دوسری جو بات ارشاد فرمائی وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے پیچھے لگ کر اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال مت کرو اور حلال کردہ چیزوں کو حرام مت کرو۔ حرام کردہ چیزوں کو حلال کرنے کا مطلب جیسے شراب کے بارے میں اور خنزیر کا گوشت اور اس طرح کی چیزوں کے بارے میں آپ کو بتایا، اور ایسے ہی اگر کسی کا وہ مال جو آپ کے لیے کھانا ناجائز ہے، اگر ہم اس کو ناجائز طریقے سے کھاتے ہیں تو وہ اللہ کی حرام کردہ چیز کو حلال کرنا ہے۔ اور دوسرا اس کا معنی یہ ہے کہ جو کچھ لوگ بطور خاص مشرکین مکہ اور آج کے دور میں بھی مشرکین کا اس طرح کا انداز ہے، اس طرح کا سلسلہ ہے، وہ کیا کرتے ہیں، کچھ چیزیں اپنے بتوں کے نام پر کر دیتے ہیں اور پھر ان کو کھانا اپنے لیے حرام قرار دے لیتے ہیں۔ بتوں کے نام پہ وقف کر دیں اور پھر اپنے لیے ان کو کھانا حرام قرار دے لیا۔ مثال کے طور پر ایک جانور بتوں کے نام پہ چھوڑ دیا، وہ ان کے جانوروں کے ساتھ پل رہا ہے، انہی کے جو اخراجات ہیں انہی اخراجات سے اس کی پرورش ہو رہی ہے، لیکن اس جانور کو ہاتھ تک نہیں لگاتے، نہ اس کو چھڑی ماریں گے، نہ اس کو کوئی تکلیف پہنچائیں گے، اس کو سنبھالیں گے، اس کی کیئر کریں گے، اور پلس اپنے لیے تمام لوگوں کے لیے اس کو کھانا حرام قرار دے رکھا ہے۔ جا کے وہ اس کی نظر کریں گے، دربار کی، مزار کی، قبر کی، بت کی، جس کسی کی بھی، اور وہاں جو مجاور بیٹھے ہیں وہ اپنے طریقے سے جیسے کیسے بھی اس کو پھر اس کے نام پہ کٹے گا، پھر وہ لوگ وہاں پر اس کو استعمال کریں گے، اور یہ گھر والے اپنے لیے اس کو حرام قرار دے لیتے ہیں۔ اسی طرح سے بہت سی ایسی بدعات اور خرافات لوگوں نے اپنے طور پہ گھڑ رکھی ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں ان چیزوں کا اندازہ ہی نہیں ہے، چونکہ جو حرام چیزیں ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی باتیں، ان کا ہمیں نہیں علم تو زیادہ بہتر ہے، ورنہ لوگ کئی قسم کے مختلف قسم کے جو ہے نا وہ لوگوں نے کچھ ختم ٹائپ کے اس طرح کے بنا رکھے ہیں، وہ پڑھتے ہیں، اور جناب ایک بیویوں کے نام کا ختم پڑھا جاتا ہے، وہ کھانا مردوں کے لیے حرام ہوتا ہے، اور ایک مرد حضرات جو ہے وہ پڑھتے ہیں وہ عورتوں کے لیے کھانا حرام ہوتا ہے۔ اپنے طور پہ بہت سا کچھ سورۃ الانعام میں جا کر ہم تفصیلات پڑھیں گے، بہت سا کچھ ان لوگوں نے اپنے طور پر گڑھ رکھا، اور یہ سب کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا یہ شیطان کے پیروں کی جو ہے وہ شیطان کے قدموں کی پیروی ہے۔ شیطان کے کہنے پر شیطان نے ان کو اپنے پیچھے لگایا، اور انہوں نے کیا کیا؟ اللہ کا حلال کردہ جانور جو ان کے لیے حلال تھا، بت کے نام پہ، قبر کے نام پہ، مزار کے نام پہ اس کو وقف کیا اور اپنے لیے حرام قرار دے لیا۔ اسی طرح سے دیگ، بریانی، حلوہ، جو کچھ بھی اس کے نام پہ جا کے چڑھایا اور اپنے لیے اب اس کو حرام قرار دے لیا۔ پھر کیا کرتے ہیں؟ ایک مخصوص طریقے سے وہ جب تک جو ہے وہ اس میں سے ایک پلیٹ دربار کے نام کی نہیں نکال لی جاتی تب تک اس میں سے نہیں کھائیں گے۔ یہ سب اس کی صورتیں ہیں جو شیطان نے لوگوں کو اپنے جو ہے وہ قدموں کے پیچھے لگا رکھا ہے، اور شیطان اپنی پیروی لوگوں سے کروا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا یہ اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام قرار دینا ہے شیطان کے پیچھے لگ کے، اور یاد رکھو شیطان تو ہے ہی تمہارا کھلا دشمن،
وہ کس طرح سے جو ہے وہ تمہارے ساتھ کوئی خیر خواہی کا معاملہ کر سکتا ہے؟ اس نے تو وعدہ کر رکھا ہے اللہ رب العزت سے کہ وہ ایک بہت بڑا گروہ جہنم میں اپنے ساتھ لے کر جائے گا، تو اس وجہ سے وہ تو اپنے اس کام کے اوپر عمل پیرا ہے۔ اور اللہ نے فرمایا کہ شیطان تو تمہیں کن باتوں کا حکم دیتا ہے؟ برائیوں کا حکم دیتا ہے، اللہ کی نافرمانیوں کا حکم دیتا ہے، تمہیں بے حیائی کا حکم دیتا ہے، اور اللہ کے بارے میں وہ باتیں کہنے کا تمہیں حکم دیتا ہے جو تم نہیں جانتے ہو، جیسے یہی درباروں میں زاروں کے حوالے سے، اور جو ہے وہ بتوں کے نام پہ اور مجاوروں کے نام پہ، اور یہ سب کچھ جن چیزوں کا انسان کو علم ہی نہیں۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا زیادہ تر جو اس طرح کے شرک کرنے والے لوگ ہیں ان کی اکثریت جو ہے وہ جاہلوں پر مبنی ہوتی ہے، جاہل مطلق ہوتے ہیں، یعنی نہ دین کا علم ہے، اور بعض مرتبہ جو ہے وہ دنیاوی اعتبار سے کچھ نالج ان کے پاس ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود دینی اعتبار سے کوئی علم نہیں ہوتا۔ اللہ رسول کے بارے میں بالکل سرے سے سفید قسم کی جہالت ان لوگوں کے پاس ہوگی، اور وہ ایسی باتیں، ایسے بلند و بانگ دعوے، جیسے ابھی پچھلے ہی دنوں ایک پوسٹ میں دیکھ رہا تھا، ایک ویڈیو جو ہے نا وہ کوئی کتوں والی کوئی سرکار ہے، اللہ رب العزت رحم فرمائے۔ اب ایسی سرکاریں جن چیزوں کو اللہ اور اس کے رسول نے نجس قرار دیا، جن کو حرام قرار دیا، ان چیزوں کے ساتھ اس کا پیار ہے۔ اب باقی ساری چیزیں تو اس کا ایک تفصیلی انٹرویو لینے والوں کو بھی اللہ ہدایت نصیب فرمائے، اسی طرح کے لوگ ان کو ملتے ہیں۔ اس کا جو ایک جملہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، کیا کہہ رہا ہے، کیا الفاظ اس نے استعمال کیے، عربی کے جو ہے نا وہ کچھ الفاظ اپنے پاس سے ہی بنا کر وہ کہہ رہا ہے کہ یہ قرآن پاک کی آیت ہے، یعنی وہ کہنا یہ چاہتا ہے کہ یہ دل جو ہوتا ہے نا یہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، اور اس کے بارے میں عربی کے الفاظ اپنے پاس سے بنائے کوئی، اور وہ کہہ رہا ہے کہ یہ اللہ رب العزت کی قرآن کی آیت ہے۔ اس قدر جہالت ہے کہ پتہ ہی نہیں قرآن پاک کی آیت کیا ہے، اور جو ہے نا وہ کس طرح سے وہ الفاظ میرے ذہن میں تھوڑے سے آ رہے ہیں، والقلبی جو ہے نا وہ قلوب المؤمنین، اس طرح سے کچھ الفاظ اس نے بنائے اپنے پاس سے۔ تو مقصد کہنے کا یہ کہ پرلے درجے کے جاہل جن کو 6 مہینے 8 مہینے غسل کرنے کا نہیں پتہ، غسل کرنے کا شرعی طریقہ نہیں آتا، نہ طہارت کا پتہ ہے، نہ باقی چیزوں کا پتہ ہے، اور وہ کیا ہے اللہ رب العزت کے بارے میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تصوف جو ہے نا وہ اپنے پاس ایک ایسا سلسلہ گھڑ رکھا ہے جو کہ عیسائیوں کے اس سے رہبانیت سے مشابہت رکھتا ہے، اور اس چیز کے پیش نظر اس کی آڑ لے کر اتنی بڑی باتیں کریں گے، اتنے بلند و بانگ دعوے کریں گے کہ آپ اپنے آپ کو جب ان کے سامنے دینی علم کے اعتبار سے آپ ان کے سامنے کمتر اپنے آپ کو سمجھیں گے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ جو بلند و بانگ دعوے وہ کر رہے ہیں، کبھی علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں، کبھی جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، کبھی مختلف جو ہے نا وہ نیک لوگوں کا نام لے کر، اویس قرنی رحمہ اللہ ان کا نام لے کر، کبھی جو ہے نا وہ خضر علیہ الصلاۃ والسلام کا بھی ان کا نام لے کر، اور وہ بلند و بانگ دعوے کریں گے جن کا دین اسلام سے دور کا بھی واسطہ نہیں ہوگا۔ تو اللہ نے فرمایا یہ شیطان تمہیں کہتا ہے، یعنی ان لوگوں کو شیطان کہتا ہے کہ تم اللہ کے بارے میں وہ باتیں کرو جو تم نہیں جانتے ہو، تمہیں پتہ ہی نہیں، لیکن تم دین کے اندر جو ہے وہ اتنی بڑی باتیں کر رہے ہو۔ اگلی آیت میں ارشاد فرمایا، آیت نمبر 170 میں، وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اتباع کرو، پیروی کرو اس چیز کی جو اللہ رب العزت نے نازل فرمائی، یعنی شریعت کی پیروی کرو، قرآن و حدیث کی پیروی کرو، قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، تو کیا کہتے ہیں، بلکہ ہم تو پیروی کریں گے اس چیز کی جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا، اپنے بڑوں کو پایا۔ اولو کان آباؤہم، اللہ رب العزت فرماتے ہیں اگرچہ ان کے آباء و اجداد ایسے ہوں، لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، کہ وہ کسی بھی چیز کی عقل اور رہنمائی وہ نہیں پاتے، اس کے باوجود یہ لوگ انہی کے پیچھے چلتے رہیں گے۔ اب یہاں سے ان لوگوں کا جواب دیکھیے جو اللہ رب العزت کی شریعت کے خلاف ایک الگ سے شریعت قائم کر رکھی ہے۔ اللہ فرماتے جب ان سے کہا جاتا ہے قرآن اور حدیث کی پیروی کرو، یعنی ان کے سامنے قرآن اور حدیث کا کوئی حکم بیان کیا جاتا ہے، تو یہ اس کے مقابلے میں اپنی اختراع، اپنے پاس سے گڑھی ہوئی باتیں بیان کریں گے۔ اور جب ان سے کہا جائے گا دیکھو اللہ کا قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تو کہتی ہے کہ شرک سے تمہیں بچنا چاہیے، تو جواب کیا دیں گے، اچھا اتنا بڑا معاشرہ غلط کر رہے ہیں، یہ سارے لوگ غلطی پر ہیں، اتنے بڑے علماء کا نام لیں گے، اتنے بڑے جو ہے نا وہ پڑھے لکھے لوگ، اور یہ سب کچھ کیا یہ سارے لوگ غلطی کر رہے ہیں؟ اب مثال کے طور پر جیسے درباری کی بات اگر ہم اپنے پاکستان کے بارے میں بات کریں تو پاکستان کے اندر شاید اتنی مساجد نہیں ہوگی جتنے دربار ہیں۔ اب کسی شخص کو اگر ہم روکنا چاہتے ہیں اور اس کا تعلق ہی ان لوگوں سے ہے تو وہ کیا جواب دے گا، لو جی اتنے زیادہ دربار بنے ہوئے، اس کا مطلب ہے سارے غلط ہیں۔ اور پلس اللہ رب العزت ان علماء کو ہدایت نصیب فرمائے جنہوں نے ان لوگوں کو ایک شیلٹر مہیا کر رکھا ہے،
جو ان کو جو ہے وہ پروٹیکشن دیتے ہیں اور ان کی باتوں کا دفاع کرتے ہیں، ان کو ڈیفینڈ کرتے ہیں، اور جو ہے وہ لگی لپٹی کسی وقت تھوڑی بہت ہلکی پھلکی بات جو ہے وہ شریعت کی کر دیں گے. ادروائز یہی ہے کہ وہ مسئلہ صرف یہ ہے کہ اگر ان کو کلی طور پر وہ منع کر دیں تو ان کے اپنے بھی کھانے پینے بند ہو جائیں گے. یہ کھانے پینے اپنے بچانے کے لیے وہ کیا کرتے ہیں، ان کا حرام حلال جو کچھ بھی کر رہے ہیں ان سب کو یہ ڈیفینڈ کرتے ہیں. اللہ رب العزت ہدایت نصیب فرمائے. اب اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب ان سے کہا جاتا ہے شریعت کے اوپر آ جاؤ، شریعت نے تو یہ سب کچھ کرنے سے منع کیا ہے، شریعت نے تو ان چیزوں کی اجازت نہیں دی، تو کیا کہتے ہیں آگے سے جواب کیا دیتے ہیں، نہیں ہم تو وہ کریں گے جو ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا. اب مشرکین مکہ نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کس بات سے کی ہے؟ سب سے پہلی بنیادی مخالفت جو ان لوگوں نے کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. اچھا اس کا مطلب ہے کہ تم اپنے آباء و اجداد سے، اپنے والدین کے دین سے تم کوئی زیادہ بہتر دین لے کر آئے ہو، یعنی تمہارے آباء و اجداد بھی غلط تھے. اب اللہ رب العزت نے یہی بات ارشاد فرمائی آیت کے آخر میں، دیکھیے وَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ، اگرچہ ان کے آباء و اجداد، ان کے بڑے کسی بات کی بصیرت نہیں رکھتے تھے، کسی بات کی عقل نہیں رکھتے تھے. اس کی مثال یوں سمجھیے، جیسے پاکستان بننے سے پہلے ہم میں سے بہت سے لوگ اس طرح کے تھے، ہمارے آباء و اجداد اس طرح کے تھے، پتہ نہیں کون سی نسل نے، کسی میں مطلب تیسری نسل میں، کسی نے چوتھی نسل کے اندر جا کر جو ہے ان لوگوں نے اسلام قبول کیا. خاص طور پہ یوں سمجھیے محمد بن قاسم رحمہ اللہ جب جو ہے وہ 712 میں یہاں پر آئے تو ان کے آنے سے پہلے تو یہاں پر اسلام کا نام و نشان بھی نہیں تھا. شاید کوئی اکا دکا لوگ مسلمان ہوں جن کے عربوں سے کچھ اثرات تھے، ادروائز کوئی بھی مسلمان نہیں تھا. سارے کے سارے کون لوگ تھے؟ یا تو ہندو تھے یا پھر کسی بھی دوسرے مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے. اب جن لوگوں کو اللہ رب العزت نے ہدایت نصیب فرما دی، جن کے آباء و اجداد میں سے کسی نے اسلام قبول کر لیا، تو آج ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہونے والا شخص وہ یہ سوچے اچھا نہیں میرے بڑے جو تھے آباء و اجداد میں سے وہ تو چونکہ ہندو تھے، وہ تو چونکہ سکھ تھے، وہ تو بدھسٹ تھے، اس وجہ سے مجھے وہ جانا چاہیے. تو یہ تو پرلے درجے کی جہالت ہے. اب یہی چیز اگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سوچتے ہیں، جن صحابہ کرام نے اسلام قبول کیا، وہ کہتے ہیں نہیں چونکہ ہمارے آباء و اجداد تو اس دین کے اوپر نہیں مرے، ان کا دین تو کچھ اور تھا، جیسے ان کے دین میں بت پرستی تھی، تو وہ کہیں اس کا مطلب ہے کہ ہم تو بت پرستی نہیں چھوڑیں گے. تو اس کا مطلب ہے کہ پھر تو کوئی صحابی بھی مسلمان نہیں ہوتا، وہ اسلام قبول نہیں کرتے. اللہ رب العزت نے یہی بات ارشاد فرمائی کہ وہ بھی تو انسان تھے نا، تمہارے آباء و اجداد، ان سے بھی تو غلطی ہو سکتی ہے، اور یقیناً اگر ان میں سے کوئی غلط راہ پر تھا تو وہ غلط ہی تھا. کسی غلط راہ کے اوپر اگر وہ قائم تھا، جیسے اگر وہ شرک کر رہا تھا تو وہ غلط ہی تھا. اگر اللہ رب العزت نے تمہیں ہدایت دی ہے، تمہارے سامنے ہدایت آتی ہے، تو تمہیں اس کو قبول کرنا چاہیے، تمہیں غلط راہ کو چھوڑنا چاہیے. اور ایک بات میں اس میں اور عرض کروں گا، جو ہمارا خاص طور پہ رویہ ہے اس طرح کے معاملات کے اندر، اس وقت ہم دنیاوی اعتبار سے چونکہ بہت زیادہ ترقی کی منازل طے کر رہے ہیں، اور دینی اعتبار سے دین تو ظاہر سی بات ہے، دین کے اندر ترقی کیا ہونی ہے، دین تو وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیا. یہاں پر اب ہماری دو رخی ہو گئی ہے، ہم نے دوہرا معیار قائم کر لیا. دوہرا معیار کس طرح سے؟ جب دنیا کی بات کی جاتی ہے تو آج اگر کسی شخص کو منع کرتے ہیں جناب تمہارے آباء و اجداد میں سے تو کسی نے سی اے نہیں کیا، تمہارے آباء و اجداد میں سے تو کوئی میڈیکل میں نہیں تھا، کسی نے جو ہے نا وہ MBBS نہیں کیا، کسی نے انجینئرنگ نہیں کیا، تو ہمارا جواب کیا ہوتا ہے؟ ان کو کیا پتہ تھا دنیا کا؟ ان بیچاروں نے ساری زندگی دیہاتوں میں گزار دی، چھوٹی چھوٹی کٹیا میں رہتے وقت گزار دیا. ان بیچاروں کو تو پتہ ہی نہیں تھا کاروبار کرنے کا. جو بزنس ہم کر سکتے ہیں MBA کرنے کے بعد اور یہ سب کچھ کرنے کے بعد، جدید جو ہے نا وہ ٹیکنالوجی کے ذریعے جس طرح سے ہم شہروں کو آباد کر سکتے ہیں، ہمارے آباء و اجداد بیچاروں کو تو پتہ ہی نہیں تھا. اور یہ بات درست بھی ہے کسی حد تک. ان لوگوں کو اسی وجہ سے وہ لوگ جن وسائل سے آج ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں، ان وسائل سے پہلے لوگوں نے فائدہ نہیں اٹھایا. اب آ جائیے دین کی اعتبار، دینی جو ہے نا وہ معاملات کی طرف. نسل در نسل لوگ اسی چیز کے اوپر وہی راہ و رسم کرتے رہیں گے جو بڑے کیا کرتے تھے. یہاں پر اگر آپ ان سے کہیں کہ جناب آپ کے بڑے، اچھا ہمارے بڑے غلط ہو سکتے ہیں، یہ دوہرا معیار ہے. یعنی ایک طرف تو آپ ان کو بیچاروں کو جاہل کہہ رہے ہیں، جاہل باور کروانے پر آپ تلے ہوئے ہیں کہ ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا بزنس کرنے کا، اور آج ہم نے جو ہے نا وہ بزنس کے ذریعے دنیا کو اتنی ترقی کی منازل جو ہے وہ اس پر پہنچا دیا. لیکن دینی اعتبار سے جب بات آئے گی تو اچھا اس کا مطلب ہے ہمارے بڑے غلط ہو گئے، وہاں غلط تھے اور یہاں صحیح. اللہ رب العزت رحم فرمائے. تو بات دراصل صرف یہ ہے کہ دین کا چونکہ ہم لوگوں نے علم حاصل نہیں کیا، دین کے بارے میں چونکہ ہمیں اویئرنیس نہیں ہے، اور اس کو صحیح معنی میں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دین ہمیں دینا چاہتے ہیں، وہ دین ہم چونکہ اپنے ذہنی طور پر اس کو قبول نہیں کیا، اس میں ہم اتنے زیادہ پسماندگی کا شکار ہیں کہ ہمارے سامنے کوئی کچھ بھی کہہ کے چلا جاتا ہے، ہم اس کو دین سمجھ کے قبول کر لیتے ہیں. تو اس کے لیے ضرورت ہے، اللہ رب العزت نے عقل کے الفاظ استعمال کیے، لا یعقلون شیئا، اور دوسرے نمبر پر ولا یہتدون،
تمہارے آباء و اجداد اگرچہ عقل نہیں رکھتے تھے، ہدایت نہیں پاتے تھے، تو کیا تم پھر بھی انہی کے پیچھے چلتے رہو گے؟ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص گڑھے میں گرنے والا ہے اور اس کے پیچھے ایک پوری جماعت آ رہی ہے، 2-4 لوگ اس کے پیچھے آ رہے ہیں اور وہ دیکھ بھی رہے ہیں کہ وہ گڑھے میں گر رہا ہے، تو اس کے باوجود وہ کہیں گے چونکہ وہ ہمارا بڑا تھا، وہ گر گیا، اب ہمیں بھی گرنا ہے۔ اللہ رب العزت رحم فرمائے۔ تو کیا کرنا چاہیے انسان کو؟ اللہ رب العزت نے عقل اور بصیرت عطا فرمائی ہے، اور دین تو نام ہی بصیرت کا ہے، دین تو معنی ہی بصیرت کا ہے۔ جب انسان شریعت کے اوپر عمل پیرا ہوتا ہے تو انسان کو صحیح بصیرت حاصل ہوتی ہے۔ اس وجہ سے انسان کو جو غلط راہ ہے اس کو چھوڑ کر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ کو اپنانا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے ان لوگوں کی مثال بیان فرمائی جو اپنے آباء و اجداد کی پیروی میں اپنی عقل کو استعمال نہیں کرتے، شریعت کے اوپر عمل پیرا نہیں ہوتے۔ اللہ نے فرمایا وَمَثَلُ الَّذِينَ، آیت نمبر 171 دیکھیے، وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً۔ ان لوگوں کی مثال جنہوں نے کفر کیا اور بطور خاص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھیجی ہوئی شریعت کو فالو نہیں کیا، اس کو نہیں مانا، ان کی مثال کیسے ہے؟ کمثل الذی ینعق، اس چرواہے کی مثال ہے جو چیختا ہے۔ ینعق کا معنی ہے چیخنا، جو چیختا ہے، چلاتا ہے، زور زور سے آوازیں دیتا ہے، اپنے جانوروں کو بلاتا ہے۔ بما لا یسمع الا دعاء ونداء، اور اس کی آواز سننے والے کون ہیں؟ جو اس کی آواز کو جو نہیں سمجھ سکتے، اس کی بات کو صرف کیا کرتے ہیں؟ صرف آواز سنتے ہیں۔ اور وہ آواز کون سی؟ الا دعاء کا معنی ہوتا ہے قریب کی آواز، اور نداء کا معنی دور کی آواز، یعنی دور اور قریب سے صرف آواز ان کو آتی ہے۔ صم بکم عمی فہم لا یعقلون۔ اللہ رب العزت نے فرمایا بہرے ہیں، گنگے ہیں، اندھے ہیں، اور یہ لوگ عقل نہیں رکھتے۔ یہ مثال اصل میں جو اللہ رب العزت نے بیان فرمائی، اس مثال کو سمجھیے۔ اللہ نے فرمایا کہ ان لوگوں کی مثال جنہوں نے شریعت کو نہیں مانا بلکہ اپنے آباء و اجداد کے پیچھے ہی لگے رہے اور عقل کو استعمال ہی نہیں کیا، شعور کے مطابق انہوں نے دین کو سمجھا ہی نہیں، ان کی مثال یوں ہے جیسے ایک چرواہے نے کچھ جانور، بکریاں ہوں، اونٹ ہوں، گائے ہوں، وہ ان کو چرا رہا ہے، اور ان کو چراتے ہوئے مثال کے طور پر ان میں سے کچھ جانور نہر کی طرف جا رہے ہیں، دریا کی طرف جا رہے ہیں، اور وہاں پر ان کو تو نہیں شعور کہ ہم ڈوب جائیں گے، یہاں پر جو ہے نا وہ ہم مر جائیں گے، اس طرح کا کوئی سلسلہ ہوتا ہے، یا کسی دوسرے کی کھیتی اور فصل میں وہ جانے لگے ہیں۔ چرواہا دور کھڑے ہوئے ان کو آواز دیتا ہے، وہ چرواہے کی صرف آواز سنتے ہیں، سمجھتے نہیں ہیں کہ چرواہا ہمیں کیا کہنا چاہ رہا ہے۔ تو یہاں پر بھی ان لوگوں کی مثال یوں ہی ہے شریعت کے سامنے، گویا کہ شریعت ان کو کہتی ہے کہ دیکھو تم جہنم کے گڑھے میں گر جاؤ گے۔ اب آگے کیا ہے دیکھتے ہیں، ادھر ادھر ہونکوں کی طرح کہ اچھا آواز کہیں سے آ رہی ہے، مطلب کیا نہیں سمجھتے، سمجھنا چاہتے ہی نہیں، سمجھنا نہیں چاہتے۔ اس کا نتیجہ اور نقصان کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اب ان لوگوں کو یہ یوں ہو گئے ہیں جیسے اللہ رب العزت نے پہلے پارے کی ابتدا میں ہم نے پڑھا تھا سورۃ البقرہ کے شروع میں، ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے اب ان کے دلوں پر مہریں لگا دی ہیں، جس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ آیت کے آخر میں دیکھیے صم بکم عمی، بہرے ہو گئے، گنگے ہو گئے، اندھے ہو گئے، فہم لا یعقلون، اب کسی بھی طرح کی عقل نہیں رکھتے۔ مطلب کیا ہے؟ اب حق بات نہ ان کو سمجھ آتی ہے، نہ حق بات یہ سن سکتے ہیں، نہ حق بات اپنی زبان سے بول سکتے ہیں، نہ حق ان کو اپنی آنکھوں سے عبرت کے معاملات ان کو نظر آتے ہیں۔ جو بھی ان کے سامنے بیان کیا جائے اس کے خلاف ان لوگوں نے پہلے ہی سے کچھ دلائل گھڑ رکھے ہیں، وہ دلائل بتا کر جناب حق اور شریعت کی بات کو ٹھکرا دیں گے، اس کو جھٹلا دیں گے۔ گویا کہ اپنے دلوں کو، اپنے شعور کو، اپنے دماغ کو، اپنے کانوں اور اپنی آنکھوں کو ان لوگوں نے قبول حق سے محروم کر رکھا ہے۔ اور جب یہ اس قدر انتہا پر چلے جاتے ہیں کہ کسی بھی حق کی بات کو قبول کرنا ہی نہیں چاہتے، بعض مرتبہ کیا ہوتا ہے ابتدا میں جب ابھی انسان کا ضمیر کچھ نہ کچھ انسان کا ساتھ دیتا ہے اور انسان کو ملامت کرتا ہے، ابھی انسان کے دل پر مہر نہیں لگتی، مطلب گناہوں کی دلدل میں بہت زیادہ نہیں پھنسا ہوا ہوتا، ابتدا میں انسان کا ضمیر انسان کو ملامت کرتا ہے، بعض مرتبہ حق کی بات سمجھ بھی آتی ہے، لیکن سمجھ آنے کے باوجود اب اس نے لاجک اس کے اوپر کیا گڑھ رکھی ہے، چونکہ میرے آباء و اجداد تو یوں نہیں کرتے تھے، اس وجہ سے حق والی بات سمجھ آنے کے باوجود اس کو جب انسان چھوڑ دیتا ہے، ایک مرتبہ چھوڑتا ہے، دوبارہ پھر حق اس کو اپیل کرتا ہے، یہ پھر چھوڑتا ہے، پھر اللہ کی طرف سے بطور سزا اس کے دل پر مہر لگ جاتی ہے۔ اس کے بعد پھر حق بات سامنے موجود بھی ہو تو اس کو نظر نہیں آتی، حق اگر بیان کیا بھی جا رہا ہو تو یہ کانوں سے سن تو رہا ہوگا لیکن صرف آواز، وہ حق اس کے دل پر اثر نہیں کر رہا ہوگا، وہ شریعت کی بات اس کے دل کے اوپر اثر نہیں کرتی۔ جیسے صحیح حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ جیسے لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے، اسی طرح سے انسان کے دل کو بھی زنگ لگ جاتا ہے،
اس کو اتارنے کا طریقہ کیا ہے؟ موت کو کثرت سے یاد کیا جائے، قرآن کی تلاوت کی جائے، اور یقیناً قرآن کی تلاوت کون سی ہے؟ جس میں قرآن کو سمجھ کر پڑھا جائے، تبھی قرآن انسان کے اوپر اثر کرتا ہے، ورنہ بغیر سمجھے بھی پڑھا جائے تو ایمان والے کے اوپر تب بھی اثر کرتا ہے، لیکن تاثیر تب ہوتی ہے جب انسان قرآن کے اوپر عمل پیرا ہونے کی کوشش کرتا ہے، اور پھر انسان کا زنگ اترتا ہے۔ اس کا معنی یہ کہ اگر زنگ لگتا ہی چلا جائے، انسان اس کو اتارنے کی کوشش نہ کرے، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ دل مردہ ہو جائے گا۔ اس کے بعد انسان کے اوپر حق کی کوئی بات اثر نہیں کرتی، پھر یہ کیفیت ہو جاتی ہے صم بکم عمی فہم لا یعقلون۔ اب وہ انسان بہرا ہو جاتا ہے قبول حق سے، گنگا ہو جاتا ہے، اندھا ہو جاتا ہے، حق کی کوئی بات اس شخص کو پھر سمجھ نہیں آتی۔ اللہ رب العزت ہمیں ایسے انجام سے محفوظ فرمائے۔ اس کے بعد ارشاد فرمائے یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ، اے ایمان والو تمام پاکیزہ چیزوں کو کھاؤ جو ہم نے تمہیں رزق عطا فرمایا اس میں سے، واشکروا للہ، اور اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے رہو، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم صحیح معنی میں اللہ رب العزت کی عبادت کرتے ہو۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو حکم دیا کہ صرف پاکیزہ چیزیں کھا سکتے ہو، ناپاک نہیں کھا سکتے، حرام کردہ چیزیں نہیں کھا سکتے، جس کی تفصیل میں نے ابتدا میں بھی آپ کے سامنے ذکر کی، کیونکہ حرام چیز کے اندر کسی بھی صورت میں انسان کے لیے کوئی بھی فائدہ نہیں ہو سکتا۔ آج کل جو ہے نا وہ جیسے مسائل کے اندر جدت آتی جا رہی ہے، بہت ہی زیادہ مطلب جو ہے ایڈوانس لیول پر ہم چلے گئے ان معاملات میں، تو کچھ لوگ شراب کو، الکحل کو اور اس طرح کی چیزوں کو وہ علاج کے طور پر استعمال کرنے کے لیے وہ کہتے ہیں کہ اس کی اجازت ہونی چاہیے۔ یہ یاد رکھ لیجئے، جس چیز کو اللہ رب العزت نے، جس کا ذرہ اور جس کا سب کچھ حرام کر دیا اللہ رب العزت نے، وہ انسانیت کے لیے کبھی بھی فائدہ مند نہیں ہو سکتی۔ اگر وقتی طور پر فائدہ انسان کو نظر آئے گا بھی، جیسے شراب کے ابتدائی حکم اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا نا کہ اثمہما اکبر من نفعہما فیہما منافع للناس، اس میں کچھ لوگوں کے لیے فائدے ہیں لیکن نقصان فائدے سے کہیں زیادہ بڑا ہے، یہ ابتدا کی بات تھی۔ تو اس طرح سے اگر ظاہری طور پر کبھی حرام کے اندر انسان کو نظر آتا بھی ہے نا کہ شاید وقتی طور پہ کچھ فائدہ ہو رہا ہے، لیکن حقیقت میں وہ نقصان ہی ہوگا، وہ فائدہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العزت نے چونکہ انسان کو پیدا کیا ہے، اللہ رب العزت انسان کی نیڈز کو بہتر سمجھ سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے بہتر کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ کون سی چیز انسان کے لیے فائدہ مند اور کون سی نقصان دہ، اللہ سے زیادہ کون سمجھ سکتا ہے؟ جب اللہ رب العزت نے اس کے مطابق انسان کے فائدے کی تمام چیزیں جو انسان کو فائدہ پہنچا سکتی تھیں، اللہ رب العزت نے حلال قرار دے دی ہیں۔ اب بظاہر اگر کسی چیز میں انسان کو فائدہ نظر آئے بھی تو وہ چیز انسان کے لیے جو ہے وہ فائدہ مند نہیں ہو سکتی جس کو اللہ رب العزت نے حرام قرار دیا ہے۔ اس وجہ سے اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو بطور خاص مخاطب کر کے یہ بات ارشاد فرمائی کہ ایمان والو صرف پاکیزہ چیزیں، وہ پاکیزہ رزق ہے، وہ پاکیزہ مال ہے، جس چیز کو اللہ رب العزت نے تمہارے لیے حرام قرار دے دیا، وہ دوسرے بھائی کا مال ہو سکتا ہے، وہ تمہارے لیے حرام ہے، ناجائز طریقے سے اسے حاصل کرنا حرام ہے۔ جس چیز کو اللہ نے تمہارے لیے حرام قرار دے دیا جانوروں میں سے، جس چیز کو اللہ نے حرام قرار دے دیا اشیاء میں سے، جس چیز کو اللہ نے حرام قرار دے دیا کھانے پینے سے، باقی چیزوں سے، اوڑھنے بچھونے پہننے، ان سب چیزوں میں، تمام معاملات کے اندر جن چیزوں کو اللہ نے حرام قرار دے دیا، اگلی آیت میں اس کی تفصیل بھی ہم پڑھیں گے، اللہ نے فرمایا کہ وہ تمام کی تمام چیزیں چھوڑ دو، صرف وہ کھاؤ جن کو اللہ رب العزت نے حلال قرار دیا ہے، جن کو اللہ نے پاکیزہ قرار دیا ہے، اور پھر وہ کھانے کے بعد تم اللہ رب العزت کا شکر ادا کرو۔ اور اس کا معنی یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ شکر کہنے سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں ہوتا، حلال کھانے سے اللہ کا شکر ادا ہوتا ہے۔ ایک طرف انسان حرام کھاتا رہے اور اس کے بعد کہے جناب اللہ تعالیٰ کی بڑی رحمت ہے، یہ رحمت نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے۔ اگر انسان کو معلوم بھی ہے کہ میں جو کاروبار کرتا ہوں، جو بزنس کر رہا ہوں وہ حرام ہے، حرام بزنس کر رہا ہے، جیسے سود کا بزنس کر رہا ہے، یا اسی طرح سے ایسی کسی چیز کا بزنس کر رہا ہے جو اللہ کی نافرمانی کے معاملات ہیں، جیسے آج کل جو ہے نا وہ ایسی ویب سائٹس موجود ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی طرف لوگوں کو دعوت دیتی ہیں، اب اس کا انسان حصہ بنا ہوا ہے، یا ایسے ہی کسی بھی حرام کاروبار کا حصہ بنا ہوا ہے، اور اس کے بعد جناب اس کے پاس رزق کی ریل پیل ہے، تو وہ کیا کہہ رہا ہے جناب میرے پاس تو اللہ کی بڑی رحمت ہے، یہ رحمت نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہے۔ اس وجہ سے انسان اس کو سمجھے، اور شکر اللہ تعالیٰ کے ہاں تب انسان کا قبول ہوتا ہے جب حلال کھا کر شکر ادا کیا جائے، جب حلال استعمال کر کے شکر ادا کیا جائے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر تم اللہ کی عبادت کرتے ہو اور اللہ کے بندے ہو صحیح معنی میں، اور اللہ کی عبادت کرنا چاہتے ہو، اور یقیناً عبادت بھی وہ جو اللہ کے ہاں قبول ہو جائے، تو پھر تمہیں حلال کھانا چاہیے، پھر تمہارا شکر بھی تب قبول ہوگا جب حلال کھاؤ گے، تمہاری عبادت بھی تب قبول ہوگی جب تم حلال کھاؤ گے۔ صحیح حدیث کے اندر موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا کہ ایک بندہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کا ذکر کیا، فرمایا کہ رجل اشعث اغبر یمد یدیہ الی السماء، ایک آدمی گرد سے اٹے ہوئے اس کے بال، گرد سے اٹے ہوئے اس کے کپڑے،
اور وہ پراگندہ حال میں آتا ہے. پراگندہ کا مطلب یہ نہیں ایک دم اس کی جو ہے نا وہ شخصیت جو ہے وہ اجڑی ہوئی، جیسے بڑی دور کسی جگہ سے سفر کر کے آ رہا ہے، اور سفر کرنے کے بعد وہ کہاں پہنچتا ہے؟ بیت اللہ میں. بیت اللہ میں پہنچنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یمد یدیہ الی السماء، اب وہ آسمان کی طرف ہاتھ اٹھاتا ہے. ظاہری طور پر دیکھا جائے تو کتنی محنت کی ہے نا اس شخص نے. اس کے چہرے کی گرد و غبار، اس کے بالوں کا کٹا ہوا ہونا، اس کے کپڑوں کا جو ہے وہ بری حالت، اور یہ سب کچھ پھر اللہ رب العزت کے سامنے پہنچتا ہے اور آ کے ہاتھ بلند کر دیتا ہے. اللہ یمد یدیہ الی السماء، اور حدیث کے الفاظ ہیں فیقول یا ربی یا ربی یا ربی، آ کر کہتا ہے اے میرے رب اے میرے رب اے میرے رب، دعائیں کرتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلی جو بات ارشاد فرمائی یہ بڑی ہی خطرناک ہے. ارشاد فرمایا وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَغُذِّيَ بِالْحَرَامِ فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لِذَٰلِكَ. اس شخص کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کا پہننا حرام، اس کی پرورش حرام مال سے ہوئی. فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لِذَٰلِكَ. اللہ کو اس کے اتنے لمبے سفر کی کیا پرواہ، اس کا گرد و غبار سے ہٹا ہوا ہونا، اس کے کپڑوں کی بری حالت کا ہونا، اس کا آسمان کی طرف ہاتھ اٹھانا، مطلب یہ سب کچھ انسان کا رائیگاں چلا جاتا ہے اگر انسان کی پرورش کے اندر، اگر انسان کے کھانے پینے میں، اوڑھنے بچھانے میں حرام شامل ہے. تو اس وجہ سے حرام کی وجہ سے انسان کی دعا اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتی. اللہ رب العزت ہمیں ایسی چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور جو کچھ آپ کے سامنے بیان کیا مجھے اور آپ سب کو سمجھنے، عمل کرنے اور آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائیں. استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.